سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ مروان لعنتی ہے. ہاں مروان لعنتی ہے. یہ اپنے دور میں ایک ناسبی شخص تھا، دشمن اہل بیت تھا، حسنین کریمین کا شدید بغضی تھا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر اہل بیت پر سب و شتم اس کا معمول تھا. ممبروں پہ بیٹھ کر جمعے کے خطبوں میں یہ مولا علی پر، حسنین کریمین پر تبرے کرتا تھا، لعنتیں بیچتا تھا، گالیاں دیتا تھا. اس کے اس گالیاں چونکہ خطبے میں دیتا تھا، عید کے خطبوں میں بھی، تو لوگ اس کا خطبہ سننے سے پہلے ہی جب اٹھ کے جانے لگے تو اس نے ایک نئی بدعت، بری بدعت کا آغاز کیا اور اس نے وہ عید کا خطبہ نماز سے پہلے شروع کر دیا. صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے حضور کے ایک پیارے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کو جب روضہ رسول میں دفن کیا جانے لگا تو اس نے وہاں پر جھگڑا ڈالا اور ان کو دفن نہ ہونے دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مین یہ سبب تھا. اسی کی خباثت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری، حضرت ابو سعید خدری، سہل بن سعد ساعدی، حضرت ابو ذر غفاری، اسامہ بن زید، حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابہ کی اس نے شدید ترین بے عزتیاں کی. کئی جلیل القدر صحابہ، حضرت سیدنا ضحاک بن قیس فاری، حضرت نعمان بن بشیر اور دیگر کئی صحابہ کا یہ قاتل تھا. واقعہ ہررا جو پیش آیا جس میں کئی ہزار صحابہ، ان کی اولادیں، تابعین، تبع تابعین شہید کر دیے گئے، مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا. اور وہاں جو ہوا وہ ایک تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. اس میں یزیدی فوج کا جاسوس اور ان کی رہنمائی کرنے والا یہی مروان اور اس کا بیٹا تھا. اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو یادگاریں تھیں ان کے ساتھ شدید بغض رکھنے والا اور اس کی ایسی کئی خباستیں اور کمینگیاں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ امت کے نزدیک ایک مبعوث ترین شخص گزرا ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ مروان لعنتی شخص ہے. اس پر اعتراض کیا گیا تو میں سب سے پہلے یہ احادیث اور روایات صحیحہ سے یہ ثابت کروں گا کہ واقعی مروان جو ہے نا وہ لعنتی ہے اور بعد ازاں امت کے بڑے بڑے لوگوں نے اس پر لعنت بھیجی ہے. سب سے پہلے میں حدیث کا حوالہ دوں گا. نسائی شریف، یہ سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے، حدیث نمبر 11491 ہے. اور اس حدیث کی سند جو ہے نا اس کو علامہ البانی یہ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور علامہ البانی یہ ہمارے مکتبہ فکر کا بندہ نہیں ہے، یہ دوسرے مکتبہ فکر کی بڑی مستند شخصیت ہے. انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کو علی شرط البخاری، اس کو حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی صحت کا قول کیا ہے. امام ابن ابی خیثمہ نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو روایت کیا. امام ابن مردویہ نے اپنی تفسیر کے اندر، حضرت امام جزری نے ان نہایہ فی غریب الحدیث کے اندر اس حدیث کو روایت کیا. علامہ زمخشری نے الفائق فی غریب الحدیث کے اندر اس کو روایت کیا. علامہ بلخی نے قبول الاخبار و معرفت الرجال اس کے اندر انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو یزید کی بیعت کے لیے مدینہ میں مامور کیا تو اس نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ یزید کی بیعت سنت ابی بکر اور عمر ہے. اس حدیث کا ابتدائی حصہ یہ بخاری اور دیگر سیاح کے اندر بھی ہے، لیکن چونکہ جو اگلے الفاظ ہیں وہ مستقل جس کتابوں میں وہ میں نے ان کا حوالہ دیا ہے. اس پر وہاں موجود خال المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ کے پیارے بھائی اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا سنت و ہرقل و کیسر، کہ یہ ابو بکر اور عمر کی سنت نہ کہ ان کو اس کام کو، بلکہ یہ تو کیسر و کسرا کی سنت ہے. اس پر جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ یہ کہ مروان نے لوگوں کو کہا کہ اس کو پکڑو، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اپنی بہن ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور بعد ازاں یہ کہنے لگا ھذا الذی انزل اللہ فیہ والذی قال لوالدیہ اف لکما، یعنی اس نے کہا کہ یہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بندہ ہے جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت والذی قال لوالدیہ اف لکما یہ نازل ہوئی ہے، یعنی اس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ نے جب یہ اس کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کذب واللہ ما ہوا بہ ولو شئت، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے مروان، اور اگر میں چاہوں تو میں اس آدمی کا نام بتا سکتی ہوں جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. لیکن مروان تیری اصلیت یہ ہے کہ ولاکن رسول اللہ لعن ابا مروان و مروان فی صلبی، کہ اللہ کے رسول نے مروان پر اس وقت لعنت فرمائی کہ جب یہ اپنے والد کی پشت میں تھا. فمروان فیرۃ من لعنت اللہ، مروان اللہ کی لعنت کا ٹکڑا ہے. اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ ام المومنین سلام اللہ علیہا نے مروان کو جھوٹا قرار دیا، اور اس نے جھوٹ بھی بولا تو قرآن کے حوالے سے جھوٹ بولا، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کے حوالے سے جھوٹ بولا اور ایک صحابی رسول کے اوپر الزام لگایا.
اور صحابی رسول پر یہ الزام اس کا لگانا یہ ایک اس کی شدید توہین ہے۔ دوسرا یہ صحابی بھی عام نہیں ہے، خال المومنین ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کافر کے بارے میں، اس کو اس نے چسپاں کیا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات یہ کہ مروان کو لعنتی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے قرار دیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امی عائشہ کے بیٹے ہیں وہ امی عائشہ صدیقہ کی اس بات سے نالاں کیوں ہیں؟ اور میں پہلے حوالہ دے چکا کہ اس حدیث کو محدثین نے صحیح قرار دیا۔ اب اسی روایت کو بطور استدلال بڑے بڑے علماء مفسرین نے اپنی اپنی کتب کے اندر ذکر کیا ہے۔ تفسیر ایجی جامع البیان کے اندر علامہ عبد الرحمن بن عبداللہ شافعی، یہ 9ویں 10ویں صدی کے بزرگ ہیں، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، الصواعق المورکہ کے اندر اسی مروان کی مذمت کرتے ہوئے یہ روایات لے کر آئے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی، حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری، تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے، اور اسی طرح امتاع الاسماء کے اندر علامہ مکریزی نے، اور اسد الغابہ جیسی کتابوں کے اندر یہ حدیث ذکر کر کے مروان کی مذمت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اب اتنے علماء اور یہ محدثین انہوں نے اس مروان کو لعنتی قرار دیا۔ دوسری حدیث صحابی رسول ہیں حضرت عامر بن مرہ الجونی، صحابی رسول حضرت عامر بن مرہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ مروان کے والد نے استاذن علی النبی، اللہ کے نبی پر آپ تشریف فرماتے اجازت چاہیے، اللہ کے نبی نے اس کی آواز کو پہچانا اور اس کی گفتگو کو، لہجے کو، تو فرمایا اس کو آنے دو، علیہ لعنت اللہ وعلی من یخرج من صلبہ الا المؤمن منہم، کہ آنے دو اس پر اللہ کی لعنت، اور جو اس کی پشت کے اندر ہے سوائے مومنوں کے جو اس کی پشت کے اندر ہوں گے اس پر بھی خدا کی لعنت۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو روایت ہے، اور یہ عبداللہ بن زبیر والی روایت کو علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر صحیح قرار دی ہے، مسند بزار کے اندر ہے، اور اس کی سند یہ حدیث نمبر 2197 ہے، اور اس کی سند کو بھی دیکھا جائے تو سند صحیح ہے۔ اور المطالب العالیہ کے اندر علامہ اسقلانی نے حدیث نمبر 4459 یہ روایت ذکر کی ہے۔ اسی طرح یہ روایت مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، صحیح ہے علی شرط صحیحین، یعنی بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ اور محدثین کرام نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں لقد لعن اللہ الحکم وما ولد علی لسان نبی، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم اور اس کے بیٹے مروان پر اپنے نبی کی زبان سے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح دوسرے الفاظ المطالب العالیہ کے اندر لعن رسول اللہ الحکم ومن یخرج من صلبی، اللہ نے حکم اور جو اس کی پشت میں سے نکلے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے مستدرک للحاکم کے الفاظ ہیں کہ ان رسول اللہ لعن الحکم وما ولدہ۔ اب یہ حدیث صحیحہ ہے، حدیث صحیحہ ہے، اور جو محدث کسی حدیث کو صحیح قرار دے کر ذکر کرتا ہے تو ہر مسلمان کا حدیث صحیحہ پر یقین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو محدثین کرام اس حدیث کو صحیح قرار دے کر روایت بھی کر رہے ہیں اور استدلال بھی کر رہے ہیں تو وہ مروان کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، یہ مستدرک علی الصحیحین کے اندر ہے، یہ بھی صحیح قرار دیا امام حاکم نے اس کو، حدیث نمبر 8477 ہے۔ اور اسی طرح حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری نے، علامہ ابو نعیم بن حماد نے کتاب الفتن کے اندر، اور علامہ برہان الدین حلبی انسان العیون کے اندر انہوں نے روایت کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا بچہ پیدا ہوتا وہ اس کو لے کر حضور سید عالم کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور اس بچے کو دعا دیتے تو فادخل علیہ مروان بن الحکم، حضور کی بارگاہ میں مروان بن حکم آیا، یا فادخلا کے الفاظ کر سکتے ہیں کہ اس کو لایا گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا الوضع ابن الوضع الملعون ابن الملعون، یہ گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے اور لانتی کا بچہ لانتی ہے۔ اب ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم کی اولاد جس وقت 30 تک پہنچے گی تو یہ اللہ کے دین کو اتخذوا دین اللہ دخلا وعباد اللہ خولا ومال اللہ دولا، یہ اللہ کے دین میں دخل اندازی کریں گے، اللہ کے بندوں کو غلام اور اللہ کے مال کو ذاتی ملکیت بنا لیں گے۔ اور اس کو بھی السلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی نے حدیث صحیح قرار دی ہے، اور اسی طرح اس کو علامہ امام حاکم نے اس کو علی شرط صحیح مسلم کی شرط پر صحیح قرار دی ہے۔ اگلی روایت ہے، اور اس روایت کو بڑے دل تھام کر آپ سنیے گا، اور یہ روایت المطالب العالیہ کے اندر علامہ اسقلانی نے ذکر کی ہے
اتحاف المار الخیرہ کے اندر علامہ بوصیری نے، بنیادی طور پر مسند ابو یعلا کے اندر ہے، امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر کے اندر ذکر کیا ہے، یوں ہی جامع المسانید و سنن کے اندر علامہ ابن کثیر نے، طبقات الکبریٰ کے اندر علامہ ابن سعد نے، اور تاریخ الاسلام کے اندر علامہ زابی نے اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے۔ اب یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، اگر صحیح لذات ہی نہیں ہے تو بہرحال صحیح لغیری ضرور ہے۔ حضرت ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ میں حسنین کریمین کے پاس موجود تھا، تو وہاں وہ مروان یشتم الحسن والحسین، کہ اس مروان نے حضرات حسنین کریمین کو گالی دی، والحسن ینہا الحسین، حضرت امام حسن، اس پر حضرت حسین غصے ہو گئے تو امام حسن حضرت حسین پاک کو منع کرنے لگے۔ جب ہی مروان کو غصہ آیا تو اب لفظ سنیے، کہنے لگا اہل بیت ملعونون، تم اہل بیت ملعون ہو۔ فغضب الحسن، امام حسن مجتبیٰ کو غصہ آ گیا، فرمایا اہل بیت ملعونون، اے مروان کے اہل بیت لعنتی ہیں؟ فواللہ لقد لعنک اللہ وانت فی صلب ابیک، اللہ کی قسم اللہ نے تجھ پر اس وقت لعنت بھیجی جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، پھر آپ نے قسم کھائی، فرمایا واللہ واللہ ثم واللہ لقد لعنک اللہ علی لسان نبی وانت فی صلب الحکم فسکت مروان، فرمایا اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے تجھ پر لعنت بھیجی ہے درا حال ہے کہ تو اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا۔ یہ سن کر مروان خاموش ہو گیا۔ اب اسی طرح محدثین کرام نے پورے باب باندھ کر، جس طرح حافظ اسقلانی نے باب باندھا ہے، باب لعن رسول اللہ الحکم بن ابی العاص و بنی امیہ، اور آگے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مروان کے حوالے سے، مروان کے والد اور مروان اور دیگر لوگوں کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں جن میں کئی سندیں کمزور ہیں اور کئی سندیں جو ہے نا وہ جید یعنی صحیح سند ہیں۔ اب یہ روایات ہیں، اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسند ابو یعلا کے اندر، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا، آپ بیدار ہوئے تو آپ بڑے پریشان تھے، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ حکم کے بیٹے میرے ممبر پر اچھل کود کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بوقت وصال تک اس خواب کی وجہ سے پریشان رہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت امتی علی ایدی غلمۃ من قریش، کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ تو اب یہ بخاری، مسلم اور دیگر صحیح صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے، مشہور حدیث ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے لونڈوں کی امارت اور حکومت کے حوالے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ان روایات کی شرح میں مرقات المفاتیح کے اندر علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بنو امیہ کے جو لونڈوں کی مراد ہے تو ان کی حکومت وہ بچے ہوں گے، کہ لونڈوں سے مراد یہ نہیں کہ عمر کے کچے ہوں گے، بلکہ عقل کے کچے۔ عمریں ان کی بڑی ہوں گی لیکن عقل کے کچے ہوں گے، کام ان کے بچوں والے ہوں گے۔ تو وہ کون ہیں؟ اے من حکومت صغار الجہال کا یزید ابن معاویہ و اولاد حکم و امثال، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان ذلیل جاہل بنو امیہ کے لوگوں کی حکومت ہے، جس طرح یزید بن معاویہ اور حکم کی اولاد، تو حکم کی اولاد مروان ہے، اور ان جیسے وہم اغیلمۃ من قریش، یہی وہ لوگ ہیں کہ رآہم النبی فی منامی یلعبون علی منبری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے منبر کے اوپر اچھلتے کودتے خواب میں دیکھا تھا۔ تو گویا وہ جو حدیث ہے اس کے اندر بھی جو لوگ مراد ہیں تو وہ یہ مروان اور یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ایسی قباحتیں اسلام کے اندر جاری کی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ تو اسی طرح اس سے لونڈوں سے مراد وہ عمر کے کچے لوگ ہیں، یہ بات ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے علاوہ امام ابن حجر اسقلانی اور دیگر محدثین نے بھی یہی مراد لی ہے کہ یہاں سے مراد یہ نہیں کہ وہ لونڈے ہوں گے، بلکہ اس سے لونڈے سے مراد عمریں چھوٹی ہوں گی، عمریں پکی ہوں گی، لیکن وہ عقل کے کچے ہوں گے، وہ کام ایسے کریں گے شرارتیوں والے، خبیثوں والے، کہ جس طرح ایک جو حالات بچے بھی وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہاں سے پہلا ہمارا سیگمنٹ یعنی پہلی ہماری بات مکمل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیث ہیں، اس سے یہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جتنے میں نے محدثین کرام آپ کے سامنے نام لیے ان لوگوں کے نزدیک یہ مروان لعنتی شخص ہے، اور یہ روایتیں لکھ کر انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو لعنتی قرار دی ہے۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اتنی بڑی امت یزید اس مروان کو لعنتی قرار دے رہی ہے تو میں نے اگر اس کے لیے کہہ دیا کہ مروان لعنتی ہے تو میں نے کون سا جناب نیا پہاڑ جو ہے نا اس کو میں نے سوراخ کر دیے؟